کیا تیڑے کو وہ ہتھیار ہے کہ تو دشمن تے غالب آ سکے؟ اگر یہ چاہتے کہ وڈیاں دی تلوار چاہ کے لڑ سکیں، پہلے اپنے بازو وچ وڈیاں دی طاقت پیدا کر۔ وہ راستے ڈھونڈتے تھے ہم کیسے مل بیٹھ سکتے ہیں، تم راستے ڈھونڈتے ہو کیسے جدا ہو سکتے ہیں، تم بزرگوں کی فتح کیسے پا سکتے ہیں۔ آج فلسطین کے تھی رہی ہے، میں کو کئی بندے آکھیا کہ سونا فلسطین اسا کمزور تھی گئے، فلسطین ساڑھے تے جارحیت تھی گئی ہے، فلسطین اسا مغلوب تھی گئے ہیں، فلانی جاتے اسا مغلوب تھی گئے ہیں، فلانی جاتے اسا مغلوب تھی گئے ہیں، دشمن طاقتور تھی گئے ہیں، اسا اپنی طاقت تک کیا بندوبست کروں؟ میں کہا سونا میں کو ایک گالڈ ساچا، کیا کسرا طاقتور کہنا ہی؟ کیا کیسر طاقتور کہنا ہی؟ کیا روم طاقتور کہنا ہی؟ اگر مسلمانہ ہندوستان تے حکومت کی تھی ہے تو کیا ہندوستان دے لوگ طاقتور کہنا؟ کیا اتھا کمزور لوگ ہیں؟ اگر ایک قوت طاقتور تھی گئی ہے تو اندہ یہ مطلب نہیں کہ تو سب فتح یاد نہیں تھی سکتے۔ یاد رکھ ان میڈا سونا، اگر تو سمجھ سے کہ تو تاں غالب آ سکتے کہ پہلے دشمن کو کمزور کر تو اپنے آپ تو اندھیرے چکڑ۔ کدی دشمن کمزور نہیں ہوندہ، کدی دشمن بے طاقت نہیں ہوندہ، کدی دشمن بے قوت نہیں ہوندہ، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تیڑے کو وہ ہتھیار ہے کہ تو دشمن تے غالب آ سکے؟ اساں اپنے آپ کو انہاں فرقیاں دے نال، تفرقے دے نال، تشدد دے نال، تعصب دے نال کمزور کیتے۔ آپس دی لڑائیاں پاکستان کو کتنا کمزور کیتے کہ آج پاکستان دے کولوں اے صلاحیت نہیں، آج اتنی جرت نہیں ریاستی طور تے کہ غیرن دی آنکھیں چاک پا کے آگ سکیوے کہ فلسطین تے ظلم بند کی تے بنیوے۔ ورنہ پاکستان جڑے دن مارز وجود چاہے، میڈے نوجوان بھائی تھا بیٹھن، میڈے بزرگ بیٹھن، تو سن دیکھے ہو سی آخ دن 23 مارچ 1940 کو پاکستان دی قرارداد پاس تھئیے۔ او کتنے ملکان دی آزادی دی قرارداد ہے جڑی 23 مارچ کو پاس تھئیے؟ جڑی 23 مارچ کو پاس تھئیے او پاکستان دی آزادی دی قرارداد نہیں، صرف او دو ملکان دی آزادی دی قرارداد ہے، او پاکستان دی آزادی دی قرارداد ہے اور فلسطین دی آزادی دی قرارداد ہے۔ دو ملکان دی آزادی دی قرارداد ہے، لیکن آج قائد اعظم دے پاکستان اگر حکمران اتنی جرت کہہ نہیں کہ وہ دشمن دی آنکھیں چاک پاک کے آ سکن کہ اساں مسجد اقصی دے محافظاں، اساں قبلہ اول دے محافظاں، ان دی وجہ یہ ہے کہ اساں ریاست کو کمزور کیتے، آپس دے تفرقے توں، آپس دے انتشار توں، آپس دے جھگڑے توں، شام نے اپنے آپ کو کمزور کیتے داخلی انتشار توں، عراق نے اپنے آپ کو کمزور کیتے داخلی انتشار توں، باقی دنیا جتھا جتھا تو سا دیکھ گنو مسلمان کمزور تھے تو مسلمان اپنے داخلی انتشار دے نال کمزور تھے۔ اگر تو سا ان نشات ثانیہ دا خواب دے دیو، اگر تو سا اس سر بلندی دا خواب دے دیو، اگر تو سا اس فتح اور غلبے دا خواب دے دیو تو میڈا بھائی، میڈا دوست، اور جس طرح علامہ اقبال نے فرمائے کہ شمشیر پدر خواہی بازو پدر راور، اگر یہ چاہتے کہ وڈیاں دی تلوار چاہ کے لڑ سکیں پہلے اپنے بازو وڈیاں دی طاقت پیدا کر۔ وڈیاں دی طاقت کیا آئی؟ ساڑی کمزوری کیا ہے؟ وہ اخوت، تم اخوت سے گریزاں، وہ اخوت پہ نثار، وہ راستے ڈھونڈتے تھے ہم کیسے مل بیٹھ سکتے ہیں، تم راستے ڈھونڈتے ہو کیسے جدا ہو سکتے ہیں، تم بزرگوں کی فتح کیسے پا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت خواجہ خواجگاں پیر سواگ قدس سرہ العزیز کے حبداروں، اولیاء اور صالحین کے حبداروں، بزرگوں کے اور مشائخ کے حبداروں، صحابہ اور اہل بیت کے حبداروں، نبی پاک کے جانثاروں، اس بات کو یاد رکھ لو، بغیر محبت کے کوئی راستہ آگے نہیں کھلتا۔ اور اولیاء کی کرامت میں، اولیاء کی شناخت میں آج 3 چیزیں یاد رکھ لیں۔ ایک، اولیاء کا علم، عمل۔ دوسرا، اولیاء کی کرامات۔ اور تیسرا، اولیاء کا اخلاق۔ ہمارے حصے میں کرامت تو عطا سے ہے، مگر علم
ہماری چوائس ہو سکتی ہے، عمل ہم اپنی جد و جہد سے کر سکتے ہیں، اور اخلاق ہم اپنے وجود کو پیکر اخلاق بنا سکتے ہیں۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند سب پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔